الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، بچپن سے لے کر کے آخری وقت تک ابتلا اور آزمائشوں سے بھر رکھی ہے۔ چاہے آپ کا بچپنا ہے کہ آپ کا والد بت ساز بھی ہے، بت گر بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بتوں کا پجاری بھی ہے، یہاں بھی اپنے والد سے مقابلہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ دوسرا مقابلہ جو وقت کا بادشاہ اور باطل خدائی کا دعوے دار نمرود سے ہوتا ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار بھی ہے، اور اس وقت علاقے میں رہنے والے بڑے بڑے سورما اس نمرود کی خدائی کے اوپر اپنی مہر لگا چکے ہیں، نمرود کی خدائی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام عام انسان نہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف عالم بغاوت بھی بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مقابلہ کیا۔ نمرود کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں زندہ کر دیتا ہوں اور میں جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، اس لیے میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، تو کر کے دکھا۔ نمرود نے جیل کے اندر سے 2 ایسے قیدی بلائے کہ جن کو موت کی سزا، پھانسی کا حکم ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک کے سر کو قلم کر دیا اور کہا کہ دیکھ میں نے اس کو مار دیا، اور دوسرے کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھ اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وقت کا بادشاہ نمرود کتنا بڑا عقل مند اور ہوشیار ہے، ابھی اس کو مرنے اور جینے کا مطلب ہی نہیں پتہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ زندہ کرنا کسے کہتے ہیں اور مارنا کسے کہتے ہیں، اس لیے اس سے اس موضوع پر اس تعلق سے بات کرنا مناسب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں جا کر چھپا دیتا ہے، اگر تو بھی حقیقت میں خدا ہے، تو اپنے دعوے خدائی کے اندر سچا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں چھپا دے۔ اب یہاں نمرود لاجواب ہو گیا، بے بس ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔
ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو کر اعلان کر دیا کہ پورے علاقے، پوری حکومت اور سلطنت میں رہنے والا ہر انسان لا کر کے لکڑیاں جمع کرے، لکڑیاں اکٹھا کریں، لکڑیوں کے ڈھیر کے اندر آگ لگائی جائے گی اور اس ابراہیم کو اٹھا کر آگ کے اندر پھینکو، اس کو جلا دو، اس کا نام و نشان ختم کر دو، اس کو مٹا دو۔ چنانچہ ایک بڑے میدان کے اندر لکڑیاں جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لکڑیاں جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کا ایک ایسا ماحول بنا کہ ہر انسان اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی ہے تو منت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری یہ پریشانی دور ہو گئی میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جا کر کے لکڑیاں دوں گا۔ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ اگر ہماری یہ منت پوری ہو گئی ہم ابراہیم کو جلانے کے واسطے لکڑیاں جا کر کے دیں گے۔ پورے علاقے کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں، بہت بڑا انبار اور ڈھیر لکڑیوں کا لگا دیا گیا۔ اس کے بعد اس ڈھیر کے اندر چاروں طرف سے آگ لگائی گئی۔ جب آگ پوری جل جاتی ہے، اپنے شباب پر ہوتی ہے، دہک جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنے کی تدبیر کی جاتی ہے، لیکن آگ اتنی زبردست ہے کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل ہے، اس کے قریب جانا کوئی آسان بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے والے آپ کو جیسے اٹھا کر کے چلتے ہیں فوراً آگ کی لپٹ اور تپش سے ڈر کر واپس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ شیطان آتا ہے اور آ کر کے تدبیر بتلاتا ہے، منجمیق لے کر کے آتا ہے جسے ہم گوفیہ کہتے ہیں۔ اس گوفیے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھ کر رکھا جاتا ہے اور ایک بڑی اونچی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے محترم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ہے اور تمام فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی۔ آسمانوں کے فرشتے بے چین ہو گئے، زمین کے فرشتے بے چین ہو گئے، بارشوں کے فرشتے بے چین ہو گئے، ہواؤں کے فرشتے بے چین ہو گئے۔ فوراً دوڑتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم آپ اگر حکم دے دیں تو میں ہوا اتنی تیز چلا دوں کہ جس سے آگ ساری اڑ کر چلی جائے۔ بارش کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو میں بارش اس قدر برسا دوں کہ آگ ساری کی ساری پانی کے اندر بہہ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ابراہیم کیا کچھ میری مدد کی ضرورت ہے، میں آپ کی مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرے حال کا میرے خدا کو معلوم ہے، اس کو جو کرنا ہے وہ خود کرے گا، مجھے اللہ کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بھیجا ہے جو آپ کا دل بہلانے کے لیے، آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کے پاس آ کر کے رہتا ہے، بیٹھتا ہے، جو آپ کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کام نہیں لیا بلکہ صاف ارشاد فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈے ہونے کے اندر بھی سلامتی ضروری ہے، ورنہ انسان جہاں گرمی سے پریشان ہوتا ہے اور جلتا ہے، جہاں انسان کو گرمی تکلیف دیتی ہے تو وہیں پر انسان کو ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، لیکن جب اس کے اندر سلامتی آ جائے تو پھر نہ ٹھنڈک نقصان دیتی ہے نہ گرمی نقصان دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا،
ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ اس آگ کے اندر جتنے سکون سے وقت گزرا ہے، اتنا سکون نہ اس سے پہلے کبھی ملا نہ اس کے بعد ملا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے، صحیح سلامت آپ باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد پھر جو باطل خدائی کا دعوے دار ہے وہ بھی اس بات کا نمرود بھی اقرار کرتا ہے کہ ابراہیم آپ کی بات سچ ہے، اور آپ کا خدا، آپ کا مالک، آپ کا معبود حقیقت میں معبود ہے۔ لیکن میں اگر اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اگر اس کو مانتا ہوں تو میری حکومت اور سلطنت چلی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرشمے کو دیکھ کر کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان آ جاتا ہے، آپ ہجرت کر کے مصر کی طرف چلتے ہیں۔ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہے، اس بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ آج تیری حکومت کے اندر سے، آج تیرے علاقے میں ایک ایسی حسین، جمیل اور خوبصورت لڑکی کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ فوراً اپنے کارندوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس حسین و جمیل لڑکی کو فوراً پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت سارہ اپنے وقت کی انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہیں، حسین و جمیل عورت ہیں۔ آپ کے حسن کو دیکھ کر ہر انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی حسین و جمیل عورت آج تیرے یہاں سے گزر رہی ہے، فوراً پکڑوا کر منگا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تیرا اس کے ساتھ میں کیا واسطہ ہے، کیا رشتہ ہے، تو بتلا دینا کہ آپ میری بہن ہیں، کیونکہ بہن ایک اسلامی ناطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مومن مومن کا بھائی ہے، مسلم مسلم کا بھائی ہے۔ اور اس وقت روئے زمین کے اوپر میرے اور تیرے سوا کوئی دوسرا اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں کلمے کے ناطے سے بھائی بہن کا رشتہ بھی ہمارا بنتا ہے۔ تو حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کے کارندے آئے اور پکڑ کر کے لے گئے، جا کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اس بادشاہ کی نیت میں فطور ہے، غلط ارادہ ہے۔ غلط ارادے کے ساتھ جیسے ہی اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو ہاتھ لگایا ہے، پکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے اس ہاتھ کو شل کر دیا۔ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہلتا نہیں، اس کے اندر سے ہلنے کی طاقت ختم ہو گئی، پکڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ ادھر حضرت سارہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ مہلت ملی، حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کی نیت باندھی ہے، اور جا کر کے جو دعا کی ہے، الہ العالمین آج میری عزت کا واسطہ ہے، یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں تیرے خلیل کے نکاح میں ہوں، میں تیرے پیغمبر کے نکاح میں ہوں، میں نے فاقوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن کوئی شکوہ شکایت میں نے تجھ سے نہیں کی ہے۔ زندگی دکھ بھری ہے، لیکن آج تک میں نے تجھ سے کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ یا اللہ آج میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، آج میری آبرو کا مسئلہ ہے، یا اللہ آج میری عزت بچانے کا سوال ہے۔ الہ العالمین میں نے ہاتھ تیرے دربار میں پھیلا دیے ہیں، مدد کرنا تیرا کام ہے، میری عزت کو بچانا تیرا کام ہے۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا ہے تو ہاتھ شل ہو گیا، یہ فوراً معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ سارہ تو اپنے خدا سے میرے لیے دعا کر دے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تیرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا۔ سنیے نبی کی بیوی کا دل کتنا نرم ہے، کتنا پسیجنے والا ہے۔ فوراً اس
ظالم بادشاہ کی بات کے اوپر یقین اور بھروسہ کر کے اس کے لیے دعا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ یا اللہ یہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا، آپ اس کو معاف فرما دیں، اور جو اس کو پریشانی ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، یا اللہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ ہاتھ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس کی نیت میں فطور آ گیا، دوسری مرتبہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ اس نے پھر معافی مانگی اور حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، پھر اس کو ٹھیک کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے اسی طریقے سے ہاتھ بڑھایا ہے اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کو وہی سزا دی ہے۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کیا ہے۔ اب جا کر کے اس کی سمجھ میں آیا ہے کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خلیل کے نکاح میں ہے، اللہ کے خلیل کی بیوی ہے، پاک باز ہے، پاک دامن ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا تیرے بس میں نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ اس نے حضرت سارہ کو واپس کیا ہے اور اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس سے کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی جناتی لے کر کے آئے ہو، یہ خطرناک کوئی جنات نہیں ہے۔ حضرت سارہ کی خدمت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس نے پیش کیا ہے کہ میری بیٹی یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ کی سیوا کے لیے ہے، آپ کی مدد کے لیے ہے۔ حضرت سارہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ کیا گزری، کیا بیتی، کیا ہوا۔ حضرت سارہ نے پورا قصہ بتلایا۔ ابراہیم علیہ السلام بات سننے کے بعد میں اب یہاں سے بھی چل دیے ہیں، یہاں سے بھی آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان اور آزمائشوں کا سلسلہ بھی جاری رکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس سے اوپر ہو جاتی ہے۔ عمر 80 برس سے اوپر ہو گئی، لیکن ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ جو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اس بادشاہ نے دی تھی، اب وہ بالغ ہو چکی ہیں، جوان ہو چکی ہیں، اور حضرت سارہ کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ تیری گود ابھی تک اولاد کی نعمت سے خالی ہے، بڑھاپے کا وقت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، اس لیے اس حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے پیٹ سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، اور دونوں ساتھ میں رہنا شروع کرتی ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، آپ صالح اولاد عطا فرمائیے، آپ ہمیں صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ جاؤ ہم تمہیں بردبار بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، ہم تمہیں حلیم بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، ہم تمہیں ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جو امتحانات کی گھڑیوں کے اندر کامیابی کی منزلوں کو طے کرے گا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ آپ کا بھی بچپنا ہے، آپ ابھی دودھ ہی پی رہے ہیں، اور امتحان کی گھڑی آ جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ ان حاجرہ کو اور اس معصوم بچے کو جا کر کے ایسی سنسان وادی کے اندر چھوڑ آئیے کہ جہاں نہ گھاس ہو، نہ پیڑ پودے ہوں، نہ وہاں پانی ہو، نہ وہاں دانہ ہو، غرضے کہ وہاں کوئی انسان بھی نہ ہو، بالکل سنسان وادی ہو، ایسے علاقے کے اندر چھوڑنے کا حکم مل جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر کے چل دیتے ہیں۔ ایک مشکیزے کے اندر پانی لے لیا، تھوڑی سی کھجوریں لے لیں، لے کر کے چل دیے، اور چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کو قرآن کریم نے بیان کیا
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایسی غیر ذی زرع وادی جس کے اندر پیدا بھی نہیں ہوتی، جو کاشتکاری کے لائق بھی نہیں ہے، جہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، جہاں انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، ننھے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام اس وادی کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑ کر بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس چل دیتے ہیں۔ حضرت حاجرہ دوڑتی ہیں اور پکارتی ہیں، آپ ہمیں یہاں سنسان علاقے کے اندر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک بار کہا، دوسری بار کہا، تیسری بار حضرت حاجرہ فرماتی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا ہی یہ حکم ہے؟ یہ بات سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام گردن سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ حضرت حاجرہ یہ اشارہ دیکھتی ہیں اور فوراً واپس ہو جاتی ہیں کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ جائیے، وہ خدا جس نے آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا ہے، وہ خدا جس نے آپ کو بچپن میں دشمنوں کے حیلوں سے بچایا ہے، وہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ ننھے اسماعیل کو لے کر کے اس سنسان وادی کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو پاس میں کھجور ہے ان میں سے کچھ کھا لیتی ہیں، پانی پی لیتی ہیں۔ ننھا اسماعیل ماں کی چھاتی کا دودھ پی لیتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، ماں کو کھانے کو کھجور نہیں ملتی، پانی پینے کو نہیں ملتا، ماں کی چھاتی سے دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، اور اب ننھا اسماعیل بھوک سے روتا ہے اور پیاس سے بلبلاتا ہے۔ ماں اپنا سارا دکھ جھیل لیتی ہے، لیکن جب معصوم بچے کے اوپر کوئی بات آئے تو ماں آپا کھو دیتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل کے رونے اور بلبلانے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی، آپ پانی کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ ایک پتھر رکھا، اس کے اوپر دوسرا پتھر رکھا، ان دونوں پتھروں کو سائے کے اندر ننھے اسماعیل کو لٹا دیا اور آپ پانی کی تلاش میں نکل گئیں۔ صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، یہ دونوں اونچی ہیں۔ آپ ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر جاتی ہیں۔ پہلے آپ صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور اونچائی سے، بلندی سے دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں، لیکن پانی نظر نہیں آتا۔ پھر آپ نیچے کو اترتی ہیں اور چل دیتی ہیں، مروہ پہاڑی کی طرف جاتی ہیں۔ اب آپ مروہ پر چڑھ کر کے دیکھتی ہیں کہ ادھر کہیں پانی کے اثرات نظر آ جائیں، لیکن کہیں پانی کے اثرات نظر نہیں آتے۔ پھر دوڑ کر کے صفا پر آتی ہیں، ادھر دیکھتی ہیں، پھر دوڑ کر مروہ پر جاتی ہیں، ادھر دیکھتی ہیں، کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ اسی بیچ میں ننھا اسماعیل کے رونے اور بلبلانے کی آواز آتی ہے، تو یہ سوچ کر دوڑتی ہیں کہ میرے اسماعیل کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف تو تھی ہی۔ حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایڑیوں کے نیچے سے ہی پانی کا چشمہ جاری کیا ہے۔ حضرت حاجرہ گئیں اور جا کر کے مین مارنی شروع کی، جو پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، چاروں طرف کو پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اس کو روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ زمزم تو ٹھہر جا، تو پھیلے مت نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ننھے اسماعیل کی ایڑیوں سے یہاں پر زمزم کا چشمہ جاری کیا ہے، جو ہزاروں برس، کئی ہزار برس گزر چکے ہیں، آج تک الحمدللہ اسی طرح سے برابر چل رہا ہے جس طرح سے آج سے ہزاروں برس پہلے تھا۔ آج تک اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ واٹر لیول نیچے پہنچ گیا تو بورنگ کو نیچے کو اور گہرا کرا دو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ننھے اسماعیل کے رونے اور گڑ گڑانے پر، اور حضرت حاجرہ کے صفا اور مروہ پر دوڑ لگانے کے نتیجے میں جو ہمیں ملا ہے۔ آج پوری دنیا زمزم کے پانی کو پی رہی ہے،
اور اس سے برکت حاصل کر رہی ہے۔ انسان اگر بھوک کی حالت میں زمزم پیے تو بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس کی حالت میں زمزم پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ انسان اگر بیماری کی حالت میں زمزم پیے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ باقی بات لمبی ہو جائے گی۔